اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ آل عمران اور اس کا 11واں رکوع ہے یہ، اور آیت نمبر 102 and 103، 102 103 دو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور سیکشن نمبر 11 ہے، یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اب یہاں پر ایمان والوں سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کا ڈرنے کا حق ہے، حق کا تقاتہ ہی، جیسا کہ اس کے اللہ سے ڈرنے کا جو صحیح معنوں میں جو جیسا کہ حق ہے وہ طریقے سے ڈرو۔ یہ نہیں کہ وہ ایک عجیب سا کوئی دوسرا ہی ڈر خوف لے کے دل میں گھوم رہے ہیں، اور وہ ڈر نہیں ہو یہاں بات ہو رہی ہے، یہاں وہ ڈر کی بات ہو رہی ہے جو کہ اللہ سے تمہاری محبت اتنی ہو کہ تم کو اللہ کو ناراض کرنے سے بھی تم کو خوف ہے، ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے ڈنڈے اور پنشمنٹ اور سزاؤں سے خالی ڈرنے کی بات نہیں ہے نا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو ایسا جیسا کہ اس کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور دیکھو مرنا مت اس حال میں، الا وانتم مسلمون، کہ تم کبھی ایسی حالت میں مت مرنا کہ تم سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، مسلمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں ہی موت آئے، یہ کہ ہم کو دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو دین ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین۔ تو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا کہیں تمہیں موت نہ آئے یا تم اس حال میں نہ مرو کہ بھئی تم مسلمان نہیں ہو، یعنی تم کو مسلمان ہی ہونے کی ضرورت ہے، وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان ہو اور اس حال میں تمہیں موت آئے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ او یو بلیو، fear Allah as he should be feared and die not except in a state of Islam۔ اس کی نوٹ ہے 427، فیئر کے اوپر ہے، اللہ سے ڈرنا۔ فیئر از آف مینی کائنڈس، ڈرنا جو ہے وہ بہت طرح کا ہوتا ہے، الگ الگ طرح کے خوف ہوتے ہیں۔ نمبر 1، دا ایبجیکٹ فیئر آف دا کاورڈ، ایک ڈرپوک انسان جو ہوتا ہے، بزدل جس کو کہتے ہیں، بزدل انسان کا جو ڈر ہوتا ہے نا، وہ گھٹیا قسم کا ڈر ہے۔ تو وہ گھٹیا قسم کا جو ڈر ہے اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، وہ بھی ایک ڈر ہے، لیکن یہ وہ ڈر نہیں ہے جو یہاں پر بولا جا رہا ہے۔ نمبر 2، دا فیئر آف اے چائلڈ، ایک بچے کے دل میں جو خوف ہوتا ہے کہ جیسے کوئی انجانا آدمی بھی اس کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، خالہ پھپھی چاچا کوئی بھی ہو، اگر وہ انجانی شکل دیکھے گا تو رونا شروع کر دے گا۔ اور این ان ایکسپیرینسڈ پرسن ان دا فیس آف این ان نون ڈینجر، اور پھر ایک ایسا نا تجربے کار انسان جو اس کو کچھ ایسی چیز کا مطلب خطرے کا اس کو کچھ ہے مطلب احساس، اور اس کی وجہ سے اس میں جو خوف ہوئے گا وہ ایک اور خوف ہے۔ تو اب بچے کا ایک خوف، پھر یہ ایک نا تجربے کار کا ایک خوف کہ کچھ، اور پھر نمبر 3 جو ہے وہ ہے دا فیئر آف اے ریزنیبل مین ہو وشز ٹو اوائڈ ہارم ٹو ہمسیلف اور ٹو پیپل ہوم ہی وشز ٹو پروٹیکٹ۔ تیسرے نمبر کے اوپر وہ خوف ہے جو کہ ایک صحیح معنوں میں ایک صحیح جیسے جو انسان ہے، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور یا پھر اپنے جو لوگ ہیں ان کی حفاظت کے لیے، اس کے اندر بھی ایک خوف ہوتا ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بچائے اور
ایک اپنے گھر کے جو لوگ ہیں جن کی کہ وہ حفاظت چاہتا ہے، اس کے لیے بھی اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک اور خوف ہے۔ پھر نمبر 4 جو ہے وہ ہے، چوتھے نمبر کا جو خوف ہے وہ ہے کہ the reverence which is akin to love، کہ تمہارے دل میں بہت احترام ہے، لحاظ ہے، بہت عزت ہے، تو وہ جو ہے وہ خوف ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل سمجھو کہ بہت ہی یعنی محبت کے برابر ہوتا ہے۔ For it fears to do anything which is not pleasing to the object of love، کیونکہ جس کو تم پیار کرتے ہو تو تم کو اس کے لیے تم کو خوف ہوتا ہے کہ تم کوئی ایسی چیز نہ کرو جس سے کہ وہ ناراض ہو جائے، اور یہی وہ محبت ہے جو ہم کو اللہ سے کرنے کی ضرورت ہے۔ The first is unworthy of man، پہلا والا جو خوف ہے وہ تو سمجھو بہت ہی مطلب گھٹیا قسم کا خوف ہے، کہ ایک کاورڈ اور ایک بزدل انسان کا، جو کہ وہ بھی صحیح ہے ہی نہیں، ایک مرد کے لیے وہ ذرا بھی اس کے اوپر، ایک انسان کے اوپر، مرد کے اوپر سوٹ نہیں ہوتا، وہ شرمناک بات ہے۔ The second is necessary for one immature، دوسرا والا جو ہے وہ ایک ناتجربے کار اگر کوئی ہے وہ بھی، اور اگر ایک بچہ ہے تو وہ بھی، تو وہاں پر وہ اس کا جو ہے وہ کیونکہ وہ ابھی اس کی سمجھ بوجھ اتنی ہوئی نہیں ہے، تو اس کا خوف وہ دوسرے ٹائپ کا ہے۔ The third is manly precaution against evil as long as it is unconquered، کہ وہ انسانی جو بولتے ہیں نا اپنی ایک پوری احتیاط برتنا برائی سے، کسی بھی بری چیز سے، برے انسانوں سے، تو جب تک کہ تم اس کے پر قابو نہ پاؤ تب تک تمہارے دل میں اس کے لیے خوف ہوئے گا۔ اینڈ the fourth is the seed bed of righteousness، اور جو چوتھا ہے وہ ہے نیکی، تقوی، جو تقوی کے لیے جو کہا جاتا ہے جو خوف وہ ہونا چاہیے۔ Those mature in faith cultivate the fourth، اور جو لوگ مطلب جو میچور ہو چکے ہیں، یعنی کہ مطلب ایمان کے اندر، ان کا ایمان جو ہے وہ اس طرح مطلب ہو چکا ہے اب کہ وہ میچورٹی پہ پہنچ گیا ہے، یعنی پوری اس کی بلندی پہ، تو وہ اس میں جو وہ خوف آئے گا نا وہ ہے وہ چوتھے نمبر کا۔ پھر ہے at earlier stages the third or the second may be necessary، یعنی بہت ہی سمجھو شروعات ہے، بچہ ہے، پھر وہ بچہ تھوڑا سا اور بڑا ایڈولسن ایج اور ایسے سب، تو وہ ینگ ایج کے تعلق سے اگر تھرڈ اور فورتھ جو ہے وہ ٹھیک ہے، مطلب وہ ہوتے ہیں اکثر۔ they are fear but not the fear of Allah، یہ سارے جو خوف ہے یہ سب کے سب اللہ کے خوف کے لیے تو نہیں بولا جا رہا نا۔ the first is a feeling of which anyone should be ashamed of، اور سب سے پہلا جو ہے کاورڈ کا، بزدل کا خوف، ڈرپوک پنا، وہ تو انسان کو اس کو شرم آنی چاہیے، اس کو شرم آنی چاہیے کہ اس کے اندر بزدلی ہے اور وہ خوف ہے اس کے اندر، بدترین ہے وہ۔ اب ہے آیت نمبر نہیں، یہ جو ابھی پہلی اس میں ایکسپٹ ان اسٹیٹ آف اسلام، تو وہ جو ہے نا کہ ڈائی ناٹ ایکسپٹ ان اسٹیٹ آف اسلام، اس کی 428 نمبر کی نوٹ ہے۔ آور ہول بینگ شوڈ بی پرمیٹڈ ود اسلام، یعنی ہمارا بولتے ہیں نا سراپا، یعنی کہ سر سے لے کے پاؤں تک ہمارا دل اور دماغ سب کچھ اس میں اسلام جذب ہو جانا چاہیے۔ اٹ از ناٹ اے میئر وینئر اور آؤٹ ورڈ شو، خالی یہ اوپر کا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی معلوم ہے نا، جیسے فرنیچر میں جو بھوسے کا جو پلائی ووڈ لگاتے، پھر اس کے اوپر ایک خوبصورت جیسے کہ لگے کہ ہاں یہ ساگ کی لکڑی ہے یا روز ووڈ ہے، تو ایسا اس کے اوپر وینئر لگاتے ہیں تاکہ وہ دھوکا، تو سوچو کہ یہ دھوکا جو ہے نا ہماری پرسنالٹی کے اوپر، وہ بھی غلط ہے۔ باہر کا دکھاوا، باہر کا شو بازی نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری ہے وہ، اس کے لیے نہیں بولا گیا۔ اسلام تو ہماری ایک ایک بولتے نا ہماری رگ رگ میں سمایا ہوا ہونا چاہیے۔
दिखावे का इस्लाम नहीं, ये दिखावे का कुछ और, अंदर से कुछ और, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और, तो वो नहीं होना चाहिए। हमको पूरे के पूरे इस्लाम में तर हो जाना चाहिए, तर। फिर है आयत नंबर 103, 103, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वानन व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। वातसिमू यानी पकड़ो, होल्ड करो, बेहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी। हब्ल रस्सी को कहते हैं। तो अल्लाह की रस्सी को थाम लो। अल्लाह की रस्सी जो है ये कुरान है। अगर सब के सब इस कुरान पे अमल कर रहे हैं तो तफरका कहाँ से होगा फिर? जो अलग अलग सेक्ट बनते हैं और ये सब, तो वो नहीं होगा ना फिर। इसलिए वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, सब के सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। वला तफर्रकू, और देखो तफरका मत करो, हिस्से बखरे मत करो, अपनी ही पूरी कौम के टुकड़े टुकड़े मत करो। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह की नेमत जो तुम पर हुई। अल्लाह की नेमत जो तुम पर हुई वो अल्लाह कह रहा है याद करो। इसकुन तुम, जब तुम थे, आदान, बहुत ही दुश्मनी के अंदर, तुम्हारे दिलों के अंदर अदावत थी। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लफ़ा जो उल्फत, मोहब्बत, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों के अंदर दरमियान अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, ताकि तुम्हें, यानी कि जो नेमतें जो तुम्हें दी जा रही हैं, तो उसके अंदर यानी तुम मतलब सबके सब जुड़ जाओ और अल्लाह की उस नेमत, वो नेमत सबसे बड़ी नेमत तो कुरान ही है ना। तो अल्लाह ने कुरान को मतलब सबसे बड़ी नेमत बोला है। तो फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वानन, यानी तुम्हारे अंदर जो भाईचारा अल्लाह ने पैदा किया, तुम एक दूसरे के भाई भाई हो गए। वकुंतुम, जबकि तुम थे, अला शफा हुफ़रतिम मिनन नारे, यानी तुम तो उस आग के गड्ढे के किनारे पर पहुंच चुके थे, यानी कि उसके बिल्कुल ब्रिंक पे, उसके एकदम एज पे पहुंच चुके थे कि बस अब सिर्फ अंदर गिरने की ही देरी थी। फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, तो अल्लाह ने बचाया वहां से। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, ऐसे ही अल्लाह अपनी निशानियां तुम्हारे लिए साफ तौर पे मतलब तुम्हें बताता है। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पे आओ। ये मदीना के अंदर जो बहुत सिविल वॉर हुआ करते थे, आपस में लड़ रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि वो आपस के अंदर ही जैसे एक गिरोह, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब का दुश्मन, ये सब बहुत था वहां पे। बहुत जंग, आपस की जो अंदर की जो जंग होती है ना, वो बहुत थी। और वहां यहूदी थे जो उससे फायदा भी उठाते थे। तो अल्लाह ने ये चीज इस आयत में कहा है, और वैसे ये आम तौर पे जनरल भी है, हम हर वक्त के लिए, हम सब के लिए। एंड होल्ड फास्ट ऑल टुगेदर बाय द रोप विच अल्लाह स्ट्रेचेस आउट फॉर यू एंड बी नॉट डिवाइडेड अमंग योरसेल्व्स। अल्लाह को सोचो तफरका बिल्कुल पसंद नहीं है।
And remember with gratitude Allah's favor on you, for you were enemies and He joined your hearts in love. So that by His grace you became brethren, and you were on the brink of the pit of fire, and He saved you from it. Thus does Allah make His signs clear to you, that you may be guided. اس کی دو نوٹس ہے 429 and 430. The simile is that of people struggling in deep water. اس کی مثال سمجھو ایسی ہے کہ لوگ جو ہے بہت ہی گہرے پانی کے اندر بہت ہی جد و جہد کر رہے ہیں. To whom a benevolent providence stretches out. کہ بچانے کے لیے مدد کے لیے سمجھو کوئی ہاتھ آ گیا ان کو بچانے کے لیے. جو کہ گہرے پانی کے اندر اگر کوئی ہوگا تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ مطلب جیسے کوئی اس کو یا تو کوئی اس کے لیے اس کی ہمدردی کر کے اس کو بچا رہا ہے یا اس کو ایک مدد کا ہاتھ دے رہا ہے. تو اگر وہ اس کو مل جائے تو کیا ہوگا؟ تو وہ جو stretches out strong and unbreakable rope of rescue, یعنی وہ جو اس کو بچانے کے لیے، اور وہ بھی ایسی رسی ہے کہ جس کو وہ بندہ اگر پکڑے اور اس کو یہ ڈر ہو کہ یہ رسی کمزور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جسم کے وزن سے یا پھر موجوں کی وجہ سے یہ ٹوٹ جائے، تو پھر میں وہی گہرے پانی میں ہی ہم پہنچ جائیں گے واپس. تو وہ انبریکیبل روپ ہے، لیکن وہ رسی جو ہے اتنی مضبوط ہے جو ٹوٹے گی نہیں. جیسے آیت الکرسی کے اندر بھی مطلب بعد میں جب اس کی بات کی جو نیکسٹ آیت ہے اس میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ ایک ایسا یہ کنڈا ہے مضبوط، اس کو پکڑ لو، یہ دھوکہ نہیں دے گا تم کو ٹوٹ کے. یہ قرآن. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے کہ ایک سمجھو کہ ایک گہرے پانی کے اندر لوگ جو ہے وہ پھانپے مار رہے ہیں اور ایک مدد کا بہت ہی اسٹرانگ اس کو کوئی رسی ملے اور پتا چلے کہ یہ ان لوگ کو بچانے کے لیے ہے اور وہ بہت مضبوط ہے، ٹوٹے گی نہیں. تو سوچو اس گہرے پانی کے ان لوگوں کے دل سے پوچھو کہ ان کو اس وقت کیا لگے گا کہ وہ رسی کو وہ جھپاٹا مار کے پکڑ لیں گے. If all hold fast to it together, اگر ہر کوئی اس کو سب کے سب مل کے مضبوطی سے تھام لے، پکڑ لیں، their mutual support adds to the chance of their safety. یعنی آپس میں مل جل کر جو وہ ایک دوسرے کو سہارا دیں گے، سپورٹ کریں گے، اس میں ان کے لیے بہت بہت زیادہ موقع ہے کہ ان کی حفاظت اس میں ہوگی، ان کے لیے اس میں سیفٹی ہے، امن و امان ہے. تو اللہ کی رسی سوچو اگر ہر انسان نے تھاما ہے اور وہ اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے جیسا کہ اللہ نے کہا، تو اللہ نے قرآن اس لیے نہیں بولا کہ صرف اپنے جو مردے ہوتے ہیں ان کو پڑھ کے بخشو، اور یا تو پھر گھر تمہارا جو ہاؤس وارمنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے بیٹھ کے پڑھو، یا نیا بزنس سٹارٹ کر رہے تو اس کے لیے پڑھو. ارے وہ پڑھنا ہے تو پڑھو، لیکن اس کو تم میننگ سے پڑھو نا، سمجھ کے. اصلی تو خیر و برکت تبھی آئے گی نا جب تم قرآن کو پڑھ کے اس پہ عمل کرو گے. عمل زیرو ہے، عمل زیرو ہے، لیکن بس ختم پہ ختم ختم پہ ختم کرتے جا رہے ہیں. ایسے ختم کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو سمجھو تو صحیح. جو خط لکھنے والے نے ہم کو خط لکھا ہے اس کے خط کو پڑھ کے سمجھو تو صحیح. کہ دنیا کے اندر کوئی ایک دوسرے کو خط لکھیں گے تو اس کو برابر سے پڑھ کے سمجھیں گے، لیکن اللہ کے خط کو پڑھ کے سمجھنا بھی لوگ ضروری نہیں سمجھتے. ویسے دنیا کے ڈاکیومنٹ بہت باریکی سے پڑھیں گے کہ کہیں کچھ سامنے والے نے اپنے کو اندر دھوکہ نہ دیا ہو. ارے برابر چلو اپنے وکیل کو بھی جا کو بتاؤ پوچھو اس سے بھی، وہ بھی دیکھو کیا بولتا ہے، اس کی رائے. ہاں لیکن اللہ کے خط کو نہ تو تم کسی اور کوئی وکیل یعنی کوئی مولانا یا کسی کے پاس جا کے تم بولو کہ بھئی ہم کو بتاؤ ذرا قرآن کا.
تو تم ڈاکیومنٹس تو اپنے بہت سب برابر چیک کرتے ہو، اللہ کا بھیجا ہوا اتنا بڑا ڈاکیومنٹ نہیں چیک کرتے؟ اس میں کیا لکھا ہے، کیسی زندگی بتانا ہے، سب کے سب سوچو اللہ کے مطابق زندگی بتا رہے ہو تو یہ دنیا کتنی اچھی جگہ ہوگی. لیکن یہاں پر اس لیے اتنی برائیاں اور اتنا ایول اور اتنا کرپشن ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی منمانی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی کیا مرضی ہے اس کو تو سائیڈ میں ڈال دیتے ہیں پیٹھ کے پیچھے، اور خود کی کیا مرضی ہے اس کو آگے لا کے رکھتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی ہے بھائی، اس لیے ہم کو تو اپنی مرضی پہ چلنا ہے. اللہ کی مرضی ورزی سائیڈ میں کرو. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اللہ کرے ہم سب کو اللہ صحیح نیک توفیق ہدایت دے کہ ہم اسی کے بتائے ہوئے راستے پہ ہی چلے. آمین. اب ہے 430 نمبر کی جو نوٹ ہے، یثرب. یثرب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جانے سے پہلے مدینہ کا نام تھا. آج وہ نام بالکل نہیں لیا جاتا اور لینا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اب تو وہ بن گیا ہے مدینۃ النبی، یا مطلب مدینۃ المنورہ، نوروں کا شہر، نبی کا شہر، یہ سب اس کے ٹائٹل، بہت سارے نام ہیں مدینہ کے. تو یثرب نام جو ہے وہ پہلے کا نام ہے جس کا وہ ختم ہو گیا. لیکن اب یہ ہو رہی ہے، مدینہ کی بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں آمد سے پہلے. Yathrib was torn with civil and tribal feuds and dissensions before the messenger of Allah set his feet on its soil. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہاں کی سرزمین پہ مدینہ کے جب تک نہیں آئے تھے وہ قدم، تو یثرب کے اندر بہت ہی خون خرابہ، بہت ہی آپس میں مطلب جو قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ جو جنگ کرتے ہیں اور قتل عام. اس کا ایک مرا تو اس کا 10 کو مارے گا، وہ 10 کو مارا تو اب اس کو 20 کو مارے گا. سوچو، گاجر مولی کی طرح انسانوں کو قتل عام کر رہے ہیں. تو وہاں پر بہت زیادہ نا اتفاقی اور لڑائی یہ سب بہت زیادہ تھی. آفٹر دیٹ it became the city of the prophet, مدینہ. اس کے بعد تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بن گیا نا مدینہ. an unmatched brotherhood، وہاں کا جو بھائی چارہ ہے ویسا تو کہیں دنیا میں کبھی کہیں نہیں ہوا. and the pivot of اسلام، اور اسلام کا جو سب سے بولتے ہیں نا، جو سب سے اس کا جو چول یا اس کا جو پوائنٹ، وہ اس کا مطلب وہ مدینہ تھا. دس پور quarrelsome world is a larger یثرب. یہ جو پوری دنیا ہے نا، پوری یہ دنیا جو ہے یہ ایک بڑا یثرب ہے. اس کے اندر خوب مارا ماری ہے، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پہ کھڑے ہو جاتے، ایک دوسرے کو لوٹنا. تو یہ جو دنیا ہے یہ بڑا یثرب ہے. کین وی ایسٹیبلش دا سیکریٹ فیٹ آن اٹ سوئل؟ ہم بھی ایسا قدم مبارک لا سکتے ہیں اس کی مٹی پہ، اینڈ میک اٹ اے نیو اینڈ لارجر مدینہ، کہ ہم اس کو ایک نیا، ایک بڑا مدینہ بنائیں. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے.